على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم. فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم حرام کی چھٹی مجلس 6 محرم کی مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، اور میں مجلس کے آغاز میں جناب ذیشان رضوی بھائی سے درخواست کروں گا کہ سلام پیش کریں. ذیشان رضوی بھائی پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت صاحب کی کچھ بند بسم سے اللہ. عطا امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، اور انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، اور انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین. اللہ فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاتے ہیں فرشتے اور بڑھتے جاتے کیا بات ہے. ہیں حسین. سبحان اللہ سبحان اور امتحان عاشقی میں ایک صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اپنے والد مرحوم کا کچھ مصائب کے بند پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. عطا ماشاءاللہ. بسم اللہ. چلے مقتل یہ کہتے شاہ والا اے علی اکبر، چلے مقتل یہ کہتے شاہ والا اے علی اکبر، تمہارے بعد ہے اندھیر دنیا. اللہ اے علی اکبر، چلے مقتل یہ کہتے شاہ والا اے علی اکبر، اور شبیہ مصطفیٰ ہو تم نہ جاؤ روبرو ان کے. شبیہ مصطفیٰ ہو تم نہ جاؤ روبرو ان کے، نہ سمجھو ان مسلمانوں کو اپنا. علی اکبر، چلے مقتل یہ کہتے شاہ والا اے علی اکبر. بہت خوب بہت خوب.
बाप हूँ इस दिल से कह दूं जाओ मरने को बूढ़ा, बाप हूँ किस दिल से कह दूं जाओ मरने को, पलट कर देखना मुड़ मुड़ के ए अली अकबर चले मख्तल ये कहते शाहे वाला, ए अली अकबर बताओ किस जंघा खाई है बर्छी, कुछ बता दे दो, बताओ किस जंघा खाई है बर्छी, कुछ पता दे दो कि दिखलाई नहीं देता है रास्ता, ए अली अकबर चले मख्तल ये कहते शाहे वाला, ए अली अकबर और सदा ती रही ये रात भरना सिर बयां से, सदा ती रही ये रात भरना सिर बयां से, न बोलोगे बताओ माँ से भी क्या, अली अकबर चले मखमल ये कहते शाहे वाला, ए अली अकबर तुम्हारे बाद है अंधेर दुनिया, ए अली अकबर। एक सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज हमारे साथ कनाडा से जनाब जफर अब्बास जफर मौजूद हैं सलाम पेश करने के लिए, खुसूसी तौर पर शामिल हुए। अब उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सलाम पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। शुक्रिया इमरान भाई, और मैं क़िबला की इजाज़त से और दीगर ज़ाकिरीन की इजाज़त से कुछ अशार फ़ज़ाइल के पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मसाइब के हवाले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। शाह के घर जब मोहम्मद की निशानी आ गई, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह के घर जब मोहम्मद की निशानी आ गई, यूं लगा जैसे बुढ़ापे पर जवानी आ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं लगा जैसे बुढ़ापे पर जवानी आ गई, नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की कसम, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की कसम, नाम अकबर से अज़ानों में रवानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम अकबर से अज़ानों में रवानी आ गई, या रसूल अल्लाह ये
نقشے مقرر کس لیے یا رسول اللہ، یہ نقشے مقرر کس لیے، کیا حدیث منیت میں جاویدانی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا حدیث منیت میں جاویدانی آ گئی، جنگ اکبر دیکھنے آئے ہیں شاید مصطفیٰ، جنگ اکبر دیکھنے آئے ہیں شاید مصطفیٰ، تیغ اکبر میں قیامت کی روانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور زینب کبریٰ نے کی ہے پرورش 18 سال، زینب کبریٰ نے کی ہے پرورش 18 سال، یوں علی اکبر تمہیں شعلہ بیانی سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر اکبر تو جو کرتا پھر رہا ہے اے ظفر، کیا تجھے بھی آیت قرآن سنانی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دی جو عاشور کو مقتل میں عزا اکبر نے، دی جو عاشور کو مقتل میں عزا اکبر نے، دیکھا ہر سمت تصور میں دھواں اکبر نے، دی جو عاشور کو مقتل میں عزا اکبر نے، ایسے دیکھے نہ جوانی میں کوئی چہرہ موت، ایسے دیکھے نہ جوانی میں کوئی چہرہ موت، جیسے دیکھی ہے بہاروں میں خزاں اکبر نے، دی جو عاشور کو مقتل میں عزا اکبر نے، اس جگہ کا کرو اے روح خلیلا کے طواف، اللہ نیزہ سینے پہ سجایا تھا جہاں اکبر نے، دی جو عاشور کو مقتل میں عزا اکبر نے، پھر تو پانی کی تمنا بھی نہ کی بابا سے، سوکھی شبیر کی دیکھی جو زبان اکبر نے، دی جو عاشور کو مقتل میں عزا اکبر نے، آئے محراب عزا پر تو بہن یاد آئی، آئے محراب عزا پر تو بہن یاد آئی، یاد صغرا کو کیا آج کہاں اکبر نے، دی جو عاشور کو مقتل میں
ازا اکبر نے غمزدہ باپ کی نظروں سے چھپانے کو ظفر ہاتھوں سے ڈھانپ لیا زخم سنا اکبر نے دی جو عاشور کو مقتل میں ازا اکبر نے. جزاک اللہ جزاک اللہ ظفر بھائی کینیڈا سے شامل ہوئے ہمارے ساتھ. ظفر عباس ظفر صاحب جہاں پہ 6 محرم کا سورج طلوع ہونے والا ہے، فجر کا وقت ہے، اور یہاں پہ 6 محرم کا دن گزر گیا، 7ویں کی شب آ گئی. اور مولانا صاحب درخواست کروں گا مولانا کمیل مہدوی صاحب سے کہ 6 محرم کی اس مجلس سے میلبرن میں خطاب فرمائیے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتت بسحور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. آج شبیہ رسول جوان حسین شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا ماتم ہے. مولا کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہوئے مولا کی خدمت میں دعائے توسل کے کلمات ادا کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ
اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور مل کے بلندتر صلوات بیتے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. موضوع سے ہم متصل ہیں. یہ سورہ امام حسین علیہ السلام کہلاتا ہے. موضوع ہے نور کا اتباع، ظلمات سے براعت. حسین سے بڑھ کر کون سا نور ہو سکتا ہے؟ اور اس سورہ کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ایک فجر کی قسم کھائی ہے. مختلف اس میں تفاسیر ہیں، احادیث موجود ہیں، اور عین ممکن ہے کہ سب کو جمع کرنا ممکن ہو. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کی ابتدائی 10 راتیں ہیں اور فجر عاشورہ ہے. چونکہ آج اس شہید کا ذکر ہے کہ جس کی اذان سے فجر عاشورہ کا آغاز ہے. سبحان اللہ. لہٰذا ہم نے سورہ فجر کی تلاوت کی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی، ایک خاص صبح کی. ولیال عشر، اور 10 مقدس راتوں کی قسم. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق یعنی آڈ اور ایون کی قسم. واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے. یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں کے بعد جو رات آ رہی تھی وہ شام غریبہ کی رات تھی، جو آہستہ آہستہ گزر رہی تھی. واللیل اذا یسر، لہذا فقط رات نہیں کہا، فرمایا کہ اس رات کی قسم کے جو دھیرے دھیرے گزر رہی تھی. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا صاحبان عقل میں ان قسموں میں کوئی گواہی موجود ہے؟ ان باتوں میں ان کے لیے کوئی سوچنے کی جگہ موجود ہے. یہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کے جو 10 ایام ہوتے ہیں نا، یہ بالکل الگ سے ہوتے ہیں. بے شک. دیکھیں ذکر اہل بیت اطہار تو 350 دن سال بھر ہوتا رہتا ہے. بے شک. لیکن کوئی بھی اہل ایمان ہوگا تو وہ جان لے گا کہ 10 دن خاص گویا عرش سے نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہ عام زمانے میں شامل ہی نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ان ایام میں جتنا اپنے آپ کو ہم خدمت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں پہنچا سکیں اتنا ہی مناسب ہے، اور اپنے دل کو غم امام حسین علیہ السلام سے پر کر کے رکھیں. کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کس کا آخری محرم ہے، نہیں معلوم. ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں کہ ہم توقع نہیں رکھتے تھے بہت سے وہ افراد کے جو سال گزشتہ ہمارے ساتھ تھے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اگلے برس ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، خاص طور پر اس پینڈیمک کے بعد. اللہ جانے کس کا آخری محرم ہے اور کس کی یہ آخری 6 محرم ہے کہ جہاں اسے شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ماتم کرنا نصیب ہو رہا ہے. تو جتنا ہو سکے ان ایام میں دل میں غم کی کیفیت رکھیے. 7ویں امام تو جب سے محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا کوئی انہیں ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا، اور روایت میں کہ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے تھے ان کا غم بڑھتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب عاشور کا دن پہنچتا تھا تو شدت غم ہوتی تھی مولا. لہٰذا ایک مرتبہ جب آپ پر غم کی کیفیت طاری ہو جائے، ماشاءاللہ مومنین بے تحاشا گریا کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں پر، اور یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اس فقیر کی بات پہنچ رہی ہے گھر گھر تک. تو جب آپ پر غم کی کیفیت طاری ہو جائے، مومنین مجھے فون کرتے ہیں 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد. آج ایک فون آیا اگلے دن، کہتے ہیں مولانا صاحب وہ جو کل مصائب پڑے تھے اس کی غم کی کیفیت ابھی تک باقی ہے. تو جب وہ غم کی کیفیت آپ پر طاری ہو جائے تو اسے خود سے ختم نہ کیجیے. اگر ایک عام طریقہ کار کے مطابق وہ سبسائڈ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن خود سے کوئی ایسا کام نہ کیجیے کہ اس غم کی کیفیت میں کوئی کمی واقع ہو، بالخصوص اب جو ایام ہے. دیکھیے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ویسے عام معمولاً ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ایک حد سے بڑھ جائے تو وہ شاید نقصان دہ ہوتی ہے. رومی سے پوچھا گیا تھا کہ واٹ از پوائزن، زہر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اینی تھنگ وچ از مور دین اوور نیسیسٹی از پوائزن. ہر وہ شے کہ جو ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہو وہ گویا زہر ہے. پھر آگے کہا کہ اٹ مے بی پاور، ویلتھ، ایگو، گریڈ، لیزینس، لو، ایمبیشن، ہیٹ، اینی تھنگ.
ہر وہ شے کہ جو ایک حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے وہ ہماری زندگی میں زہر کا کام کر سکتی ہے. اب اس کے لیے ظاہر بڑی تشریح ہو سکتی ہے اس پر کہ ہم نے بظاہر بڑے بڑے شریف افراد کو دیکھا ہے کہ تھوڑی سی دولت اور طاقت آ جانے کے بعد گویا فرعون بن جاتے ہیں وہ. کیونکہ انسان یقین ہی نہیں کر سکتا کہ کیا یہ وہی شخص تھا کہ جو اتنا ہمبل تھا, اتنا متواضع تھا, اتنا جھک کر ملتا تھا. کچھ دولت اقتدار آ گیا, کیا حیثیت مل گئی کہ اب تیور ہی بگڑ گئے. تو ہر شے کی میں ایک ایکسس ہوتا ہے, جب حد سے بڑھنے لگے تو افراط ہو جاتا ہے, چاہے وہ نفرت ہو چاہے وہ محبت ہو. دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں حد اعتدال سب سے بہتر ہے, یہی صراط مستقیم ہے. تو جب حد سے بڑھنے لگے تو ہم کہتے ہیں افراط. سوائے دو باتوں کے, خوف خدا پر جتنا گریہ کر لیں اس میں کوئی افراط نہیں ہے, اور ذکر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں جتنا رول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, اس میں کوئی سپرفلوٹی نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی آپٹیمم لیول نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی سیچوریشن نہیں ہے. بے شک بے شک, جتنا بھی خلوص سے رول ہو حق کے خدا کے مقابلے میں بھی کم ہے اور حق حسین کے مقابلے میں بھی کم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. ابھی آہستہ آہستہ عاشور کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج 7 محرم کی شب ہو گئی یہاں پر, لہٰذا بڑا مغموم ہے, اور میں اپنی کیفیت کے مطابق ہی ظاہر آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں. میں کوئی بنا کر تو نہیں آتا آپ کی خدمت میں, جو ہماری کیفیت ہوگی وہی کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچا دوں. تو لہٰذا ان باتوں کا بیان بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اس مہلت کو غنیمت جانیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں ملی ہوئی ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تدفین ہو رہی تھی ایک جگہ پر, مولا وہاں موجود تھے. تو جب مردے کو دفن کر دیا گیا تو ایک شخص تھا مولا کا چاہنے والا, اس نے کہا کہ مولا اب اگر یہ شخص اللہ کسی بھی طریقے سے اسے دوبارہ زندگی عطا کرتے تو اگر یہ قبر سے اٹھ کر آ جائے نا تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا. سبحان اللہ. تو امام نے کہا کیوں, ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا اب یہ ان حقیقتوں کو دیکھ چکا ہے کہ جو ہم سے مخفی ہیں. ہم عالم غیب میں رہ رہے ہیں, جو دنیا سے گزر جاتا ہے وہ عالم شہود میں چلا جاتا ہے, اس کی نگاہوں سے حجاب ہٹ جاتے ہیں. تو مولا یہ قبر میں جا چکا ہے, اب یہ بہت کچھ دیکھ چکا ہے. گویا اگر میں یوتھ کی لینگویج میں آسان الفاظ میں کہوں کہ یہ اپنے پرماننٹ ایڈریس پہ پہنچ چکا ہے. واہ واہ واہ. دیکھیں جب ہم سے فارمز فل کروائے جاتے ہیں نا تو اس میں 2 ایڈریس لکھوائے جاتے ہیں, ایک ٹیمپرری ایڈریس, ایک پرماننٹ ایڈریس. سبحان اللہ. ہم میں سے اکثریت نا خدا کا اسی دنیا ہی کو اپنا پرماننٹ ایڈریس سمجھی ہوئی ہے. واہ واہ واہ, بے شک. لیکن ٹیمپرری جو ایڈریس ہے نا وہ ہے یہ دنیا. جو پرماننٹ ایڈریس ہے ہمارے کراچی میں جو قبرستان ہے وادی حسین ہے یا حسینی باغ ہے, ہماری کمیونٹی کا جو قبرستان ہے, یا میلبرن میں فوکنر سیمیٹری ہے, یہ در حقیقت ہمارا پرماننٹ ایڈریس ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے اسے قبول کرے کوئی یا نہ کرے یا کتنی عجیب کسی کو بات لگے, در حقیقت یہ پرماننٹ ایڈریس ہے. جانے گرامی صحیح. سوال یہ کہ اس کے لیے کتنی تیاری کی ہوئی ہے. اصل ٹھکانہ تو یہی ہے نا. اللہ اکبر, بہت غور فرمائیے گا. تو یہیں سے اٹھنا ہے, اسی لیے پرماننٹ ایڈریس یہی ہے کہ یہیں سے اٹھنا ہے. میں آپ کے سامنے اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو شان ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, سورہ فجر ہی کی آخری جو آیات ہیں, اے اطمینان والے نفس, اے اطمینان والے حسین, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فقط ان کی شان تھی وہ. ترجمہ غور فرمائیے گا, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, آ جا نہیں واپس آ جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے حسین اطمینان والے نفس آ جا نہیں واپس آ جا جنت میں. سبحان اللہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, واپس آ جا اپنے رب کے پاس. بھئی واپس تو انسان وہیں جاتا ہے جہاں پہلے سے اس کا وجود ہو. واہ واہ واہ, کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش میری بات پہنچ سکے. میں مل کے صلوات بھیجتے ہیں عظمت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں اور جنت میں. اب سمجھ میں آیا حسین کیوں سید شباب اہل الجنہ ہے. سبحان اللہ. حسین اس دنیا سے گزرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے, ان کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے. بے شک. واپس آ جا تو.
سبحان اللہ. ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو یہ نا کہ ہمیں اس پرماننٹ ایڈریس سے کہ جو ہمارا قبر کا ایڈریس ہے اس کی تیاری کتنی کی یہ مجھے سوال کرنا ہے. دنیا ٹیمپرری ہے, وہ پرماننٹ ہے, وہ اصل ٹھکانہ ہوگا, وہاں سے اٹھنا ہے. اور اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ بھی ہے کہ جناب قبر میں جا کر کیسے اٹھیں گے, تو میں نے ایک گفتگو میں تو عرض کر دیا تھا کہ اگر 50% بھی کسی کو گمان بھی ہے نا کہ آگے کوئی مرنے کے بعد کی زندگی یہ سوال جواب ہے, تو سدھار لینے کے لیے بہت کافی ہے. اس لیے کہ جب ہم سگنل پر رکتے ہیں تو ہمیں 100% نہیں ہوتا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. سبحان اللہ. کبھی ہوتا ہے 10%, 1% بھی ہوتا ہے, رکے رہتے ہیں. اس لیے کہ جان بڑی قیمتی ہے, تو جتنا ہماری جان قیمتی ہے کیا اتنا ایمان قیمتی نہیں ہے ہمارا؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اچھا کسی کو ڈاؤٹ بھی ہے تو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ دیتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, انسان کیا یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ بہت سے کہ جو اللہ جانے کتنی صدیوں پہلے دنیا سے گزر چکے, تو کیا انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ بلا ہم جمع کریں گے. قادرین, دلیل کیا پروردگار؟ قرآن دلیل سے بات کرتا ہے, فوراً ہی دلیل دی, کہا بلا یقیناً ہم جمع کریں گے. کیوں؟ قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے فنگر پرنٹس کو دوبارہ بنا لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بر محمد علی بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. پہنچ رہی ہے. ہم تو اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ فنگر پرنٹس دوبارہ بنا لیں, وہ فنگر پرنٹ جو ہر انسان کے یونیک ہے. 7 بلین کی پاپولیشن ہے تو 7 بلین فنگر پرنٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس 1 سینٹی میٹر کے دائرے میں خلق کی ہیں. سبحان اللہ. ہے کوئی مصور ایسا جو بنا سکے؟ سبحان اللہ. اور یہ جو 7 بلین ڈیفرنٹ فنگر پرنٹس خلق کیے ہیں, اگر اس پہ کوئی چوٹ لگ جائے, اس پہ کوئی کٹ لگ جائے, اس پہ کوئی زخم آ جائے, کھال اتر جائے, جب دوبارہ کھال بنے گی قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم ویسے ہی بنائیں گے جیسے ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک اگر یہ اتنا ہی غیر اہم ہوتا اور اتنا رسکی ہوتا کہ جناب اس سے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے پوری دنیا میں فنگر پرنٹ سے ہو رہی ہے نا, تو پوری دنیا میں جو فنگر پرنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس میں تو بہت آسان ہوتا کسی کے لیے کہ وہ چند زخم لگائے, فنگر پرنٹ چینج ہو گئے. واہ. تو آئیڈینٹیفیکیشن کہاں گئی آپ کی؟ کہا نہیں. آج سائنٹسٹ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اسے آپ خراب کر دیں, جلا دیں, کچھ بھی کر دیں, واپس آئیں گے تو ویسے ہی آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھلا قادرین علی نسوی بنانا, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے فنگر پرنٹس ویسے ہی بنا سکتے ہیں, تو کیا ہم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے کہ تمہاری ہڈیوں کو جمع کر کے تمہیں دوبارہ سے بنا دیں؟ بھائی کیا کہنے, بے شک کیا کہنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بل یرید الانسان, آج جس مزاج میں بات کر رہا ہوں اسی مزاج میں آج سماعت فرمائیے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, اور اس مزاج میں بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مومنین کی جانب سے جو بے انتہا دعائیں ہیں, کہ جب اسے ایک مومن نے یہ کہا کہ مولانا آپ کی ان مجالس کو سن کر میرا عقیدہ بھی, میں کسی اور ہی فضا میں چلا گیا ہوں اور میری نماز کی بھی بڑی اصلاح ہو گئی ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. تو یقین فرمائیے کہ میرا دل بھر آیا اور میں نے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا آپ نے اس فقیر کو یہ سعادت عطا کی, اگر مجھ سمیت میں کوئی ایک انسان بھی, یقین جانیے ان 10 روزہ مجالس سے کسی کے دل میں بھی نور امام حسین علیہ السلام زندہ ہو جائے. سبحان اللہ. سید الشہداء بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ان مجالس کا مقصد پورا ہو جائے گا عزیزان گرامی. بلا قادرین علی نسویہ بنانا, بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم فنگر پرنٹ تمہاری بنا سکتے ہیں, اب یہ دلیل آ گئی تمہارے پاس, لیکن انسان پھر بھی چاہتا ہے کہ کرپشن کے لیے اس کے پاس راستہ کھلا رہے, یعنی مانتا نہیں ہے کسی نہ کسی لاجک کو لا کر. مولانا ہم یہاں رہتے ہیں اسی جگہ پر ہیں, ہم کیا کریں, بچوں کا اسکول ہے اس میں میوزک ہم نہیں چھوڑوا سکتے. بڑا آڈ لگتا ہے یہ, اس لیے کہ he'll feel left out. دیکھیں یہ بات وہی ہے, سارے بہانے جو نا دنیا کے ہوتے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کھلا رکھے راستہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کہ میرے آگے راستہ کھلا رہے گناہ کرنے کا کسی نہ کسی بہانے سے. عزیزان گرامی اپنے آپ کو چیٹ نہ کیجیے. آپ خود اپنے آپ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ آپ کوئی عذر بنا رہے ہیں. کیا یہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ان کی خدمت میں آپ کہہ سکیں گے یہ؟ تو پھر آپ کی مرضی ہے.
تو اس صحابی نے کیا کہا کہ مولا اب یہ چونکہ عالم شہود دیکھ چکا ہے, قبر میں جا چکا ہے, لہٰذا اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ جو اب سنا رہا ہوں, اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے تو یہ بہت نیک بن جائے گا. اب جانتے ہیں مولا نے کیا جواب دیا اسے؟ مولا نے کہا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اس وقت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت امیر کائنات علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا نے کہا یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اس وقت؟ اس کے پاس تو مہلت ختم ہو گئی ہے, تیرے پاس تو مہلت ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ جتنے ایام گزر رہے ہیں اسے مہلت سمجھے عزیزان گرامی, جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو غم حسین میں محو کرتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے آپ پر حسینیت کو طاری کرنا ہے, سبحان اللہ. اپنے گھر میں, اپنے وجود میں. ہم مومنین جب کار خریدتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو نمبر ہے, نمبر پلیٹ, وہ 14 ہو, اس میں 5 آئے, پنجتن کی برکت سے, 14 معصومین کی برکت سے. آپ اپنے دل کے نمبر پلیٹ پر 14 کا نمبر کیوں نہیں سجاتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فقط کار پہ کیوں؟ سبحان اللہ. کار تو ایک بے جان چیز ہے نا, آپ کو اللہ نے جان عطا کی ہے, شعور عطا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں یہ عرض کرنے لگا ہوں, جو مومن کی شان بیان کرے یعنی مومن کی اصلاح کر لے وہ امیر المومنین ہے. بے شک. امیر المومنین کی شان بیان کرے تو خاتم النبیین ہے, اور خاتم النبیین کی جو شان بیان کرے وہ رب العالمین ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے. عظمت شان امیر المومنین علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی اللہ. بھئی آپ ہیں میرے ساتھ, میں ایک منزل پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اپنے ساتھ. بسم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شان مومن بیان کرے وہ امیر المومنین ہے, شان جو امیر المومنین بیان کرے وہ خاتم النبیین ہے, جو شان خاتم النبیین بیان کرے وہ رب العالمین ہے. اللہ اکبر. اس لیے اسی خاطر تو ہے کہ در علی کے علاوہ مجھے اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. بے شک بے شک. اس لیے کہ سارے اصول دین بھی یہیں سے ملتے ہیں, سارے فروع دین بھی یہیں سے ملتے ہیں. بے شک. اللہ بھی یہیں سے ملتا ہے, مصطفیٰ بھی یہیں سے ملتے ہیں, زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی یہیں سے ملتی ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی یہیں سے ملتا ہے. بے شک. برزخ, محشر, حساب کتاب, میزان, صراط, جنت. علی کہیں بھی اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. بے شک بے شک. اسی خاطر ہے کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. کسی نے ایک مولائی سے پوچھ لیا کہ آپ کے 4 خلیفہ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر. اور کیجئے گا جی. تو مولائی سے پوچھا آپ کے 4 خلیفہ کون سے ہیں؟ اس نے جواب دیا علی 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 علی. علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. علی مولا علی آقا علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی محمد. سبحان اللہ. علی 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 کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو باقی خلفاء بھی تھے انہیں بھی جب ضرورت پڑتی تھی تو آتے تھے در علی ابن ابی طالب پر. بے شک. سبحان اللہ. تو میں ڈائریکٹ ہی کیوں وہاں سے نہ لے لوں جہاں پر سارے صحابہ آتے تھے؟ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. بھئی امام ابو حنیفہ محترم ہوں گے بہت, لیکن میں فقہ حنفی کیوں لوں جبکہ انہوں نے اپنے فقہ جعفری امام صادق علیہ السلام سے لی. بھائی کیا کہنے. اللہ سبحان اللہ. میں اصل سوچ سے کیوں نہ لوں. جعفر صادق بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل. سبحان اللہ. یہ ایام جڑنے والے, اہل بیت علیہ السلام سے اپنے آپ قریب کرنے والے, اور یقین جانیے ہم آدمی ہوتے ہوئے بھی قیامت میں حضرت آدم کی نسبت سے فخر نہیں کریں گے, علی ابن ابی طالب کی نسبت پہ فخر کریں گے. علی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سورہ حقہ میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. بڑے اس کا ردم بھی بڑا اچھا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت میں جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ. وہ کہہ رہا ہوگا کہ پڑھو 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 میرا نامہ اعمال پڑھو. جیسے ایک بچے کو جب کامیاب ہو جاتا ہے نا, آج کل تو اب خیر آن لائن ریزلٹ آتا ہے, تو جیسے ہی آن لائن اس کے بعد ریزلٹ آیا وہ فوراً اسٹیٹس اپڈیٹ کرتا ہے انسٹا پر
तो फौरन फेसबुक पर, फौरन व्हाट्सएप पर सारी स्टेटस क्यों अपडेट करता है? इसलिए कि वो बताना चाह रहा है पढ़ो मेरा नाम है अमाल पढ़ो। तरीके मुख्तलिफ हो गए, फीलिंग्स तो वही है ना। तो भाई जिस जिसका नाम है अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कयामत में कह रहा होगा हाँ वो करो किताबिया, अरे पढ़ो मेरा नाम है अमाल में कामयाब हो गया। इन्नी ज़नन तो अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, इसलिए कि मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब किताब होने वाला है। फहुव फी ईशत राज़िया, तो बड़ी ऐश वाली जिंदगी में होगा। फिर फी जन्नतिन आलिया, आलीशान बागात में होगा। कुतूफुहा दानिया, जिसके तैयार फलों के खोशे झुक रहे होंगे। प्यारी मंजर कशी है ये कि उसके पास इतने करीब होंगे। दानिया यानी वो अपने हाथों से तोड़ के खाएगा। देखें एक दफा फल आपके पास आए, आप मार्केट से फ्रूट लेकर आए, एक मर्तबा लज्जत ये है कि नहीं आपने डायरेक्ट उस ट्री से तोड़ा, जन्नत से आप तोड़ेंगे ना। कुतूफुहा दानिया, उन फलों के खोशे झुके हुए होंगे जन्नतियों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और फिर दरख्त की भी कैफियत ये होगी कि जैसे सादिक आले मोहम्मद से पूछा गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जिस दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था, मौला वो कौन सा दरख्त था? वो गंदम का दरख्त था, वो सेब का दरख्त था, वो अनार का दरख्त था? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। इमाम ने कहा कि ये सारी बातें सही हो सकती हैं। क्यों? मौला ये कैसे मुमकिन है? क्या इसलिए कि जन्नत का जो दरख्त है उसे दुनिया के दरख्त पे कयास ना करो। जिस शय की तुम्हें तलब होगी वो दरख्त तुम्हें अता करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क नहीं है कि ये सेब का दरख्त है या अनार का दरख्त है या लीची का है या चेरी का है। वाह वाह। कुतूफुहा दानिया, ये मंजर कशी बहुत खूबसूरत है कि जिसके तैयार फलों के खोशे झुके हुए होंगे। सुभान अल्लाह। उनसे कहा जाएगा खाओ पियो मजे करो खुशगवारी के साथ। फिल अय्यामिल खालिया, उन आमाल के सिले में जो तुम दुनिया में करके आए थे, अब ऐश से जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप चाहते ही नहीं चाहते कैसी जिंदगी मिले इंशाअल्लाह से, इस जन्नत को सरदारान जन्नत के सदक़े में हमें वो हासिल भी हो सके और उनकी हमराही और उनकी चौखट पर हमें बैठना नसीब हो सके। मिल के सलवात और बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अदवाज हो रही है। अम्मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयकुल हा मुक़रउ किताबिया, वो कह रहा होगा कि मेरा नामा अमाल पढ़ो, मेरा नामा अमाल में कामयाब हो गया। तो जब मोमिन का नामा अमाल खोला जाएगा तो भाई हर लेटर पे कोई हेडिंग भी तो होती है ना। लेटर बगैर हेडिंग के तो नहीं होता। यकीन जानिए मैं सहीफा इमाम रजा अलैहिस्सलाम से हदीस पढ़ रहा हूं जो मौला रजा अलैहिस्सलाम से मंसूब किताब है। उन्होंने अपने आबा व अजदाद से बयान किया है कि उन्वानो सहीफतुल मोमिन हुब्बु अली इब्न अबी तालिब, मोमिन के सहीफे की जब वो खोलेगा तो उसकी हेडिंग इश्क अली इब्न अबी तालिब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। मोहब्बत अमीर अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो जनाजे की आखिरी तकबीर में कहते हैं आप। वाह 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 वाह। किसी मरहूम के जनाजे की आखिरी तकबीर में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, परवरदिगार मैं इसके बारे में खैर के सिवा कुछ जानता ही नहीं हूँ। जबकि अजीज है, दोस्त है, रिश्तेदार है, बहुत कुछ ऐसा भी जानते हैं कि जो बयान करना मुनासिब ना हो, लेकिन आप कह रहे हैं परवरदिगार मैं इसके जनाजे में खैर के सिवा तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। ये खैर अली इब्न अबी तालिब की इमामत पर ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत अमीर अल मोमिनीन बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, गुनाहगार भी था, मैं जानता हूं उसके गुनाहों को, फिर भी कहूंगा उसके जनाजे पर कि परवरदिगार मैं खैर के सिवा तो कुछ जानता ही नहीं। ये खैर अली इब्न अबी तालिब की विलायत पर ईमान है। यानी मैं ये हदीस की रोशनी में भी अर्ज कर रहा हूँ और मुस्तनद उलमा के कलाम से भी अर्ज कर रहा हूँ। यानी कि हम परवरदिगार से कह रहे होते हैं कि परवरदिगार ये खैर का मानने वाला था। बेशक मैं इसके जनाजे पे गवाही दे रहा हूं कि खैर के सिवा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यानी ये खैर का मानने वाला था, अशरार का मानने वाला नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये अल्फाज सुनिएगा, नूर का मानने वाला था, ये ज़ुलमात का मानने वाला नहीं था। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। भाई बूत तुराब का मानने वाला था, नसब खराब का मानने वाला नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशनूदिए अबू तुराब
علی علیہ السلام صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مل کے حیدری نعرہ لگا دیجیے گا تاکہ آواز پہنچ سکے ہم تک. نعرہ حیدری سبحان اللہ. ابھی اس کے جنازے پر اعلان کر رہے تھے پروردگار یہ نور کا نہیں، نور کا ماننے والا تھا، ظلمات کا نہیں، خیر کا ماننے والا تھا، اشرار کا نہیں، تراب کا ماننے والا تھا، کسی نسب خراب کا ماننے والا تھوڑی تھا یہ. واہ واہ واہ. دیکھیے ہر نبی، میں اب غور کیجیے گا، ایک جملہ کرنے لگا ہوں. 1,24,000 انبیاء گزرے، لیکن ہر نبی کا دشمن وہ بد نسب نہیں ہوتا. غور کیجیے گا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، کیا ہر نبی کا دشمن بد نسب ہوتا ہے؟ نہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے دشمن تھے یا نہیں؟ بالکل. لیکن وہ حلال ذاتے تھے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے نبی کی فضیلت بتلانا چاہ رہا ہوں، آپ کے علی کی فضیلت بتلانا چاہ رہا ہوں. بھائی ہر نبی کا دشمن بد نسب نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ ان کے دشمن تھے، لیکن وہ صحیح النسب تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو ہر نبی کا دشمن یا ان کے ہر ولی کا دشمن بد نسب نہیں ہوتا. یہ فقط شان مصطفیٰ ہے یا شان مرتضیٰ ہے. ان کا دشمن بد نسب بھی ہوتا ہے اور بد نصیب بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور بازوئے پرزور حیدری صلوات. کیا کہنے. آپ کے جوش ولا کے لیے میں کہتا ہوں بابا ذہین تاجی علیہ رحمہ، ان کا کلام لمعات جمال میں موجود ہے. کلام جو آپ بطور نعرہ کہتے ہیں کہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. سبحان اللہ. یہ پہلا مصرع اس کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے سناؤ دوسرا مصرع سناؤ. بسم اللہ. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری یا علی. کیا کہنے. بھائی سب سے پہلے یہ اشعار انہوں نے لکھے تھے. بھائی واہ. اب جہاں کہیں دنیا میں جس مجلس میں یہ نعرہ لگتا رہے گا، ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علی کے لیے دنیا میں کچھ کام کر کے چلے جاؤ تاکہ دنیا بھی نکھر جائے اور آخرت بھی سنور جائے. بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہتے ہیں علی مولا علی مولا. کس خلوص سے لکھا تھا اس بندے خدا نے؟ علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. علی ظاہر ہیں، مظہر ہیں، مقدم ہے، مؤخر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجی لکھ رہے ہیں علی ظاہر ہیں، مظہر ہیں، مقدم ہے، مؤخر ہے. بار بار زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرع و معدنہ و مأویٰ. اے اہل بیت اگر خیر کا ذکر کو تو خیر کی آغاز بھی آپ ہیں، درمیان بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں، معدن بھی آپ ہیں، مأویٰ بھی آپ ہیں، منتہا بھی آپ ہیں. سبحان اللہ. علی ظاہر ہے، مظہر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے. علی اولا علی اولا علی مولا علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی واہ واہ. اس کی لطافت محسوس ہو رہی ہے، آج تک محسوس ہو رہی ہے. بے شک. تقریباً کہا جاتا ہے کہ شاید 1966 میں جو کتاب چھپی تھی لمعات جمال، اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے ان کے. تو علی نفس پیمبر ہیں، علی بہتر ہے، برتر ہے. بے شک. کیا بات ہے. علی نفس پیمبر ہے، علی برتر ہے، بہتر ہے. ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری کیا کہنے. سبحان اللہ. بھائی اگر امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہوتی ہے مجھے یقین ہے گونج رہا ہوتا ہے امام بارگاہ علی مولا کی صداؤں سے. لیکن مجھے یقین ہے کہ میلبرن میں ہر مومن کا گھر گونج رہا ہوگا علی مولا کی صداؤں سے. ارے کیا کہنے. سبحان اللہ.
اتنے کانفیڈنس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میلبرن میں ہر مومن کا گھر گونج رہا ہوگا علی مولا سے کہ مجھے اپنے بچے کی صدا وہاں سے آ رہی ہے، علی مولا علی مولا۔ بابا کے ساتھ دل بولا ہر ایک میزان میں تولا خدا بولا نبی بولا علی مولا علی مولا یار حیدری علی حیدر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی سبحان اللہ۔ تو اس کی تیاری کر کے جانی ہے ہمیں قبر میں عزیزان گرامی، کہ وہاں پر یہ نعرہ بلند ہو سکے۔ وہاں پر یہ نعرہ فقط زبان سے نہیں، اعمال سے بھی بلند ہوگا۔ سبحان اللہ، بات پہنچ رہی ہے؟ اور یہ تو خیر ہم انتظام کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے کوئی آواز اس طرح سے مائک پر آپ تک نہ جائے، لیکن یہ کہ ہمیں تو فوراً نعرہ حیدر اور یا علی کی صدا اپنے بچے سے جب موصول ہو جاتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ میلبرن میں ہر مومن میں ہر گھر، جتنے گھر ہیں ان میں سے ہر بچہ کہہ رہا ہوگا علی مولا علی مولا۔ سبحان اللہ، فقط میلبرن کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ہم یہاں سے خطاب کر رہے ہیں، ورنہ کینبرا بھی ہے۔ کل مجھے مومنین نے کہا کہ ڈارون میں بھی وہ اسکرین لگا کر باقاعدہ مومنین کے اجتماع کے ساتھ مجلس سن رہے ہیں، اور سڈنی میں اور ہیملٹن میں اور دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں کس مقام پر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہر ایک میزان میں تولا، علی نفس پیمبر ہیں، علی بہتر ہیں برتر ہیں، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا علی مولا۔ اور اب جو مصرع ہے وہ آپ سب کو یاد ہے، لیکن اس کا لطف اتنا حسین ہے کہ جتنی مرتبہ کہتے جائیں علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کیا کہنے، علی کی بادشاہی علی اس میں الہی ہے۔ یہ ہمارے لیے درس بھی ہے کہ میں پھر سے وہ بات کہہ رہا ہوں کہ نام اہل بیت پر کوئی ایسا کام کر کے چلے جاؤ کہ جو رہتی قیامت تک کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، چاہے ان کے لیے کوئی مدرسہ بنا لیجئے، چاہے ان کے لیے کوئی کسی بچے کو پڑھا دیجئے، چاہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لیجئے، تو آنے والی ساری نسلوں کا ثواب آپ تک ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی اس میں الہی ہے۔ بے شک۔ دیکھیں اہل بیت میں سے ہر ایک کا نام مشتق ہوا ہے خداوند متعال کے نام سے، اس کی صفت سے ہے نا بھائی۔ محمود سے محمد ہے، فاطر سے فاطمہ ہے، محسن سے حسن ہے، عظیم الاحسان سے حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات غور کیجئے گا، جب خدا کی صفت سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، آج میری بات پہنچ سکے۔ بھائی اہل بیت علیہ السلام کا نام خدا کی صفت سے ایکسٹریکٹ ہے، لیکن جہاں کہیں نام ایکسٹریکٹ ہوا تو تھوڑا سا مختلف ہو گیا۔ مثلا محمود ثلاثی مجرد ہے۔ اب یہ عربک گرامر کی ٹرمینالوجیز ہیں۔ محمد باب تفعیل ہے، تو محمد نکلا ہے محمود سے، لیکن معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ محمود وہ کہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ جس کی بے انتہا تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بے انتہا تعریف کی جائے۔ چونکہ ساری کائنات خدا کی تعریف کرے تب بھی وہ تھوڑی تعریف ہے، لہذا وہ محمود ہے۔ لیکن خالق اکبر مصطفیٰ کی تعریف بیان کرے تو اس عظیم شان کی ہے کہ یہ محمد ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کیا کہنے، بھائی واہ واہ۔ ساری کائنات مل کر خدا کی تعریف کرے تو وہ محمود، خدا اپنے حبیب کی تعریف کرے تو یہ محمد۔ سبحان اللہ اللہ۔ اسی طریقے سے محسن جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، جس سے امام حسن کا نام ہے۔ حسن صفت مشبہہ ہے، معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ عربی گرامر کی اصطلاحات ہے، مجھے اس میں الجھانا نہیں ہے آپ کو، میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ محمود سے محمد ہے، فاطر سے فاطمہ ہے، محسن سے حسن ہے، قدیم الاحسان سے حسین ہے۔ لیکن جب میرے مولا علی کی بات آئی بسم اللہ، تو وہ بھی العلی العظیم ہے، بے شک، کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ نام میں برائے نام بھی فرق نہیں ہے۔ بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، پتہ نہیں کتنی بات میری پہنچ رہی ہے۔ وہ بھی العلی العظیم ہے اور یہ بھی علی حیدر کرار ہے۔ سبحان اللہ، فرق یہ ہے کہ وہ خالق ہے یا مخلوق ہے۔
بے شک بے شک بے شک سبحان وہ اللہ غنی علی الاطلاق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا عطا کرتا ہے. بے شک بے لیکن اتنا شک ضرور کہوں گا، مولا کی زیارت میں ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. اہل بیت جب رب ارادہ کرتا ہے اپنے امور کی تقدیر معین کرنے کا تو وہ آپ کے پاس نازل ہوتی ہیں اور آپ کے گھر سے کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے پر بھائی محمد کیا علی کہنے. بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ کے گھر سے مراتب تقسیم ہوتے ہیں. بھائی نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے. بھائی کیا کہنے کیا کہنے بھائی سبحان اللہ. ہے میرے ساتھ آپ، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. آگے بابا ذہین تاجی علیہ رحمہ کہتے ہیں علی نے سر حق کھولا، علی مولا علی مولا. علی مولا علی مولا. یہ سر حق سمجھ میں آ گیا، حق کا راز علی نے کھولا ہے. بے شک. جو بات کہنے لگا ہوں وہ ہم اور آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کا خلاصہ ہے. کیا شاعر کہتے ہیں کہ مست مولا نے، نہیں ذہین، وہ کہتے ہیں ذہین مست مولا نے شراب عشق مولا میں. میں مولا میں مست ہوں ان کے عشق میں. ذہین مست مولا نے شراب عشق مولا میں غم کونین کو گھولا، علی مولا علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ آپ یعنی ہمارے تمام غم دور ہو جاتے ہیں جب ہم مولا کے غم کو منا لیتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. غور کیجیے گا، یہ صفت یا تو اللہ نے والدین میں رکھی ہوئی ہے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک کہ نہیں پہنچ رہی؟ انشاءاللہ بسم اللہ کی بلا. بسم سبحان اللہ اللہ. بسم بھئی یہ اللہ. صفت یا تو اللہ نے والدین میں رکھی ہوئی ہے کہ آپ ان سے بات کر لیجئے، بھائی واہ واہ چھوڑ دیجئے، ان کے پاس بیٹھ جائیے، آپ کے غم سارے دور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان جو اللہ. اللہ نے آپ کے والدین میں صفت رکھی ہے وہ علی اور اولاد علی میں رکھی ہے پوری کائنات کے لیے. سبحان کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آل نبی بھائی کیا اولاد کہنے. علی علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ان سے بات کر لیجئے، والدین سے بات چھوڑ دیجئے، ان سے گلے لگ جائیے. بات نہ بھی کیجئے، فقط گلے لگ جائیے والدین سے، باپ سے، ماں سے. ان کے والدین حیات ہیں، عزیزان گرامی قدر کریں. سبحان اللہ. آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. بے شک بے ایسا شک لگتا ہے ایک مضبوط سہارا مل گیا. بے شک فقط ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے، سبحان اللہ. بے شک سارے غم دور ہو جاتے ہیں. بے شک. اللہ اکبر. اسی طریقے سے بس حسین کا فرش ادا بچھا لیں. حسین ہر مومن کے لیے باپ کی طرح ہے. بہت ساری کیفیات میں، ساتھ میں اس کیفیت میں بھی کہ بس حسین کا فرش ادا بچھا لیں، جو غم تھے دل میں وہ دور ہو گئے، دل ہلکا ہو گیا. بے شک بے شک. انسان میں ایک نئی طاقت آ گئی بے شک حق سے لڑنے کے لیے. بے شک بے شک. نئی طاقت آ گئی زندگی جینے کے لیے. ڈپریشن ختم ہو گیا. سبحان اللہ. یہ سب حسین کے دم سے. بے شک بے شک. اسی خاطر دیکھیں والدین کے ساتھ جب میں نے کیا نا، یہ ہوتا ہے کہ جب والدین کے پاس بیٹھے آپ کے سارے غم ایسا لگتا ہے کہ بس کچھ دیر کے لیے پتہ نہیں کہاں ہوا ہو گئے. اس لیے جب والدین گزر جاتے ہیں تو پھر اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل بے سہارا ہو گیا. بے شک. سبحان پھر احساس ہوتا ہے اگرچہ کہ وہ بہت ضعیف بھی ہوں، فقط اپنے بستر پر ہوتے ہوں، تب بھی ان کا وجود رحمت ہوتا ہے. بے شک. بے شک. قدر کیجیے اور خدمت کیجیے عزیزان گرامی. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے. کہاں رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوب. کیونکہ والدین تو گزر گئے، اب سارے غم سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. گھر کی اس بار میں مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے. اللہ اکبر. جواباً کسی نے 2 مصرے اور کہے ہیں. اللہ اکبر. تیرے محمد علی بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. نہیں، میں سنانے لگا ہوں آپ کو. گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے. جواباً کسی نے کہا تیرے ماں باپ تھے غمخوار حسین ابن علی.
سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ماں باپ تھے غمخوار حسین ابن علی، اپنے ہر غم کو وہ اس غم میں چھپا رکھتے تھے. بھائی سبحان بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. نعرہ حیدری علی مولا بات پہنچ رہی ہے؟ جس مزاج میں بات کر رہا ہوں اسی طرح سے اس کیفیت کو محسوس کیجیے گا، اس درد کو. بس اپنے بچوں تک بھی اس غم کو منتقل کر کے جائیے. انہیں بتلائیے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی آفت آ جائے، کوئی دنیا میں معاملہ ہو جائے، غم امام حسین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. بے شک سبحان اللہ واہ 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 بہت ہی اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بھائی ہمیں امام حسین پہ کوئی کمپرومائز، جیسے ہمارے والدین ہمیں سکھلا کر گئے تھے، اسی لیے تو ہمیں زندگی گزارنے کا جذبہ ملا ہوا ہے غم امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں. بے شک بے شک. آپ نے فقط خود عزادار نہیں بننا، آپ نے اپنے بچوں کو بھی عزادار بنانا ہے. عزادار بن جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ نسلوں کو عزادار نہ بناؤ. یہ ذمہ داری سے آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، میری بھی آپ کی بھی. بہترین پیغام ماشاء اللہ. تو آپ نے کہنا ہے کہ بیٹا شیعہ گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہم ٹیک گرانٹیڈ اسے نہیں لے سکتے. ہم نے تاریخ میں کتنی مثالیں دیکھی ہوئی ایسی کہ جو اچھے لشکر میں تھا، اچھے گھرانے میں تھا، بعد میں جا کے کچھ اور ہو گیا. بالخصوص جس شہر سے میں بات کر رہا ہوں اور اسی طریقے سے دنیا کے مختلف شہر، اگلی جنریشن اور اس کے بعد کی جنریشن ایسا نہ ہو دوسری تیسری جنریشن تک آتے آتے شاید 5% معاملہ باقی بچ جائے، وہ بھی برائے نام، باقی سب کچھ دین شریعت امام حسین مولا علی اسے پتہ ہی نہ ہو. سب سے بڑا خطرہ یہاں رہتے ہوئے یہ اپنی نسل کو بھی بچا لیں گے تو شاید بچا لیں، اس کے بعد کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے. اللہ اکبر اللہ. اس لیے کہ حالات تو مزید بگڑنے والے ہیں. اسکول میں جو بتلایا جا رہا ہے اس وقت وہ کوئی بہتر تھوڑی اخلاقیات سکھائیں گے، وہ مزید بدتر ہو جائیں گے. عقیدے پہ مزید حملہ ہوگا. بے شک. اس کا واحد نسخہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، یقین جانیے، قسم شریف بھی کھا سکتا ہوں، واحد نسخہ یہ کہ آپ اپنے بچے کو جوڑ کے جائیے غم حسین ابن علی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بہت ہی اعلیٰ بہت ہی اعلیٰ واہ واہ واہ. بے شک بہت ہی اعلیٰ. سلامت رہنا. سبحان اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بھائی جب ایک پرابلم بتلا رہا ہوں تو سولوشن بھی تو بتلاؤں گا نا. ماشاءاللہ. مولانا صاحب سولوشن کیا؟ سولوشن یہ ہے ہم کیسے بچے میں آج تک. یہ دنیا بات کرتی ہے کہ جناب روتے کیوں؟ جناب ہم روتے اسی خاطر تو ہمارے دل میں اب تک غم امام حسین علیہ السلام کی برکت سے علی کی ولایت بھی زندہ ہے، مصطفیٰ کی رسالت بھی زندہ ہے، خدا کی توحید بھی زندہ ہے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. کیا کہنے، سلامت رہیں سلامت رہیں. عظمت حسین علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. واہ واہ واہ. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ فرش ادا بچھا لیا. بھائی دور جدید کی کربلا کی بات کریں، دور جدید کی کربلا کیا ہے؟ کربلا فقط امام حسین علیہ السلام پر ہے. سبحان بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے مظلوم کی حمایتی ہے، لیکن آپ اسے دور جدید کی کربلا نہ کہیں. تاریخ میں کوئی ایک مثال تو ایسی بتلائیے کہ جب چھٹے امام کے زمانے میں، ساتویں امام کے زمانے میں سادات کو دیواروں میں چنا جا رہا تھا تو اس وقت امام صادق نے یہ کہہ دیا ہو کہ آج کی کربلا یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. بہت اعلیٰ. دلیل دے رہا ہوں. کبھی امام نے کہا اس وقت تو بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہو رہا تھا، بنی عباس رائز ہو رہے تھے. وہ بنی عباس تو زیادہ مطمئن اور خوش ہوتے تھے اگر کوئی بنی امیہ کو برا کہے، کیونکہ آپس میں رائیولری تھی ان کی. اس زمانے میں بھی امام نے اسی یزید پہ لعنت بھیجی جو کربلا میں تھا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. بے شمار بے شمار. حضرت عاشورہ میں کوئی دور جدید کا یزید نہیں بنایا امام نے. کیا کہنے، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. کیا پیغام ہے قبلہ ماشاء اللہ. اللہم لن اللہم خص انت اول ظالم من لعن منی وابدا به اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللہم لعن یزید خامسہ. وہ اول بھی چلا گیا، دوم سوم، یزید بھی چلا گیا، یزید کا باپ بھی چلا گیا، شمر بھی مر گیا، آل زیاد آل سفیان سب ختم ہو گئے. امام زیارت عاشورہ میں انہی کا ذکر کر رہے ہیں.
بھائی کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے کیا کہنے امام صادق سے بڑھ کر حسین کے عزادار بن گئے ہو. ہائے 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 بہت ہی اعلیٰ سبحان اللہ. امام صادق سے بڑھ کر فقہ جعفری سمجھنے لگے ہو. ہائے 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 بھائی کیا کہنے کیا کہنے بھائی واہ 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 واہ. صادق آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیا کہنے بھائی سلامت رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیعہ گھرانوں میں اس عقیدے کو مضبوط کیجئے کہ بیٹا آپ نے کچھ ہو جائے غم حسین سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے. انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ اس رونے سے کیا ہوگا, اسی رونے سے آج تک شیعت بچی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ ہم نے یہاں کے کون سا تیر مان لیا تھا کہ کسی بہت بڑے مدرسے میں پڑھ لیا ہو, یا کسی بہت, ہمارے والدین ہمیں لے کے جاتے تھے, انگلی پکڑ کے لے کے جاتے تھے کہ بیٹا جا کے بیٹھو ممبر کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تب بھی بیٹھو بیٹا. سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تب کیوں بیٹھیں؟ اس لیے کہ فرش حسین فقط تعلیم کے لیے نہیں ہے, وہ تربیت کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو تب بھی نور حسین کی برسات آ رہی ہے اس پر. بھائی کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. برائے عظمت شاہ کربلا بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات پہنچ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین سے آپ جوڑ لیں خدا کے لیے, بس یہ آپ نے کام کر دیا. اچھی طرح سے جوڑیں, اس پر محنت کریں, اس پر وقت لگائیں, اس پر بچے کو سکھائیں, بچے کو رونا سکھائیں, بچے کو رونے جیسی شکل بنانا سکھائیں, سبحان اللہ. بچے کو کانفیڈنس دلائیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں, آپ مجلس امام حسین میں اپنا سر جھکا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس طرح سے بیٹھے ہوئے مصائب میں, کسی سے آپ نے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. حسین کے نام پہ کیا شرمانا ہے؟ تو یہ بچوں کو سکھلائیں. یہ ساتھ ہی امام حسین کے غم سے وہ جڑا رہے گا انشاءاللہ, خود بخود وہ اس نسبت کا احترام رکھے گا. سبحان اللہ. بالخصوص میری سادات گھرانوں سے گزارش ہے, دیکھیں اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے, لیکن آپ کا فرض بھی ہے پھر بڑا. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس نسبت کا پاس رکھیں گے. سبحان اللہ. بھائی دیکھیں, ہمیں بعض ازواج رسول سے برات ہے ہی اس لیے نا کہ انہوں نے نسبت کا پاس نہیں رکھا تھا. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. تو بھائی انہوں نے جب نسبت کا پاس نہیں رکھا تھا تو یہی بات آپ اپنے آپ کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ واہ واہ بے شک. صحیح. اب سخت ہو گئی نا بات. بے شک بے شک ایسی ہے. تو بھائی جب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو یہ سعادت عطا کر دی ہے کہ وہ خون فاطمہ زہرا سے, سبحان اللہ, تو آپ اپنے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے اس نسبت کا پاس رکھنا ہے؟ سبحان اللہ. مجھے اس نسبت کا پاس رکھنا ہے. گھر سے باہر جب میں نکل رہی ہوں تو میں نسبت فاطمہ کا پاس میں نے رکھا یا نہیں رکھا, یا میرا سر کھلا ہوا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے چہرے پر نسبت علی ابن ابی طالب کے آثار ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے تو ہر مومن کے لیے, لیکن بالخصوص سادات گھرانوں سے. آپ جانتے, جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں میں سادات کی کتنی عزت کرتا ہوں. تو میں 10 بستہ آپ کا خاتم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں, امام رضا کے ایک بھائی تھے, ان کا نام تھا زید النار. امام رضا کے بھائی ہیں لیکن شرع کے اتنے پابند نہیں تھے. تو امام رضا نے نصیحت کی, انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم موسیٰ ابن جعفر کے بیٹے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ جنت کے بڑے درجوں میں تمہارا نام خود بخود آ جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں, عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 میں جا کے دیکھ لیجئے گا, شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے. امام نے کہا کہ سبحان اللہ, امام نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ اللہ نے آل سیدہ پر جہنم کو حرام کیا ہے, ذاک للحسن والحسین خاصہ, یہ صرف حسن اور حسین کے لیے خاص ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن اور حسین کے لیے یہ خاص ہے. پھر کہا ان کن
तरा अन्नका तासिल्लाह अल्लाहु अकबर व तदखुलुल जन्नह व मूसा इब्न जाफर अता अल्लाह व दखलल जन्नह व अंता इज़ा अकरमु अला अल्लाह अज़्ज़ा व जल। मैं मूसा इब्न जाफर, बहुत खूबसूरत इस्तिदलाल किया इमाम ने, बहुत गौर से सुनिएगा। इमाम ने कहा ज़ैदुन नार से कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम तो अल्लाह की मासियत करो और जन्नत में दाखिल हो जाओ, और मूसा इब्न जाफर वो अल्लाह की इताअत करें और जन्नत में दाखिल हो, अंता इज़ा अकरमु अला अल्लाह मिन मूसा इब्न जाफर, बस तुम्हारा मकाम तो फिर और ज्यादा बड़ा हो गया मूसा इब्न जाफर से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तुम ज्यादा मोहतरम हो गए। क्यों? इसलिए कि तुम गुनाह करते हुए जन्नत में पहुंच गए, वो इताअत करने के बाद जन्नत में पहुंचे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो तुम्हारी, इमाम ने कहा ये, फिर कहा वल्लाहि मा यनालु अहदुन मा इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल इल्ला बिताअति, अल्लाह के पास कोई बुलंद मकाम तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि वो इताअत ना करे। अन्नका तनालहु बिमासियति, और तुमने ये समझा हुआ है कि तुम गुनाह करके उसके पास पहुंच जाओगे। बेसमा ज़ाम तक, कितना बुरा ख्याल किया ना। अच्छा, बात लोग ये समझ लेते हैं जब ये बात हो कि जनाब हम दीनदारी की जो बात कर रहे हैं तो इससे मुराद खाली कुछ मखसूस इबादतें, वो इबादतें तो हैं दीनदारी में शामिल नहीं। मैं फकत उन मखसूस इबादतों की बात नहीं कर रहा जो आप फकत मुसल्ले पर करते हैं, मैं आपके 24/7 लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूं, जिसमें आपका लिबास भी है, जिसमें आपकी बातचीत है, आपकी खलवत है, आपकी जलवत है, आपकी खुशियां हैं, आपके गम है, आपकी नौकरी है, आपकी तिजारत है, सब में अहले बैत हाकिम होने चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फकत मैं मखसूस इबादतों की बात नहीं कर रहा। हुजूर ने भी ऐलान नबुव्वत से पहले अपने आप को सादिक और अमीन साबित किया था। वाह। यानी ऐसा लगता है कि दीनदारी की प्री रिक्विजिट है, और कीजिएगा, कि नमाजी हो, रोजेदार हो, लेकिन दीन की रूह से महरूम है अगर सदाकत और अमानत नहीं है। बात पहुंच रही है? तो दीनदारी से मुराद मेरी ये भी है, साथ में ये अहम तरीन बात है जो शामिल है, हत्ता कोई नात खा हो, कोई खतीब हो, कोई मौलाना हो, अगर ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी नहीं है तो भी दीन का हकीकी मजा उसने नहीं चखा। ये बातें जरूरी है। बेशक। फिर कम से कम अपने अतराफ के मोमिनीन का ख्याल रखिए, ये दीनदारी में बड़ा अहम है, शामिल है ये। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर हम मजीद मोमिनीन तक आगे ना भी पहुंच जाए तो कम से कम जो हमारे हल्का अहबाब में आते हैं, किसी हद तक हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं, वो तो जिम्मेदारी है ना हमारी। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बात लोग ये कहते हैं कि नेकी का जमाना ही नहीं रहा। ये वो लोग हैं जो नेकी की जजा को इंसानों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये बात पहुंचा मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना नेकी का जमाना नहीं रहा, वो नेकी की जजा को इंसानों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो नेकी की जजा अल्लाह से चाहता है उसके लिए हर जमाना ही नेकी का जमाना है। भाई लोग बदल गए हैं, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह थोड़ी बदल गया है। तो इतने की बात है, अल्लाह तो वही हिसाब किताब रखने वाला है, अल्लाह तो वही गफूर और रहीम है, अल्लाह तो वही करीम है, अल्लाह तो वही सत्तार और अयूब है। सुभान अल्लाह। हर जमाना नेकी का जमाना। अगर आप जज़ा अल्लाह से चाहते हैं मिलकर, और हैदरी सलवात और हुसैनी सलवात दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये बात एक हवाले से कह चुका हूं, लेकिन बस अब मैं थोड़ा सा आपके जोश विला के लिए एक आखिरी जुमला कहता हूं। मैं मंजिल मसाइब पे जा रहा हूं, वो ये कि ऐलान नबूवत से पहले सदाकत और अमानत का कलमा पढ़ लिया मुशरिकीन मक्का ने। एक हसास जुमला है। अच्छा नहीं, अब जो बात मौला का क्या कहना है, मैं जो बात कहने लगा था वो बात थी कि जो मैं 2-3 दफा आपसे पहले कह चुका था, लेकिन अचानक इस वक्त जहन में कैसी बात आई कि जो यकीन फरमाइए जिंदगी में पहली दफा मिंबर पे कह रहा हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सुन लीजिएगा, सदाकत और अमानत का कलमा तो पढ़ रहे थे ना, और हुजूर ने कोई अबू कुबैस से क्या कहा? अगर मैं कहूं कि इसके पीछे फौज आ रही है तो मानोगे या नहीं? क्या कहा था उन्होंने? मानेंगे। हुजूर ने कहा कि खुदाए वहदहु ला शरीक पर ईमान लेकर आओ, मैं उसका सच्चा नबी हूं। तो कहने लगे कि ये तो काहिन है, नऊजुबिल्लाह, ये तो मजनून है, ये तो जादूगर है। आपको अब तक ऐलान नबुव्वत से पहले सब ठीक चल रहा था, भाई सादिक भी है, अमीन भी है, हम आपकी हर बात पे यकीन रखते हैं,
लेकिन जहां नबूवत का ऐलान किया वहां तरह तरह के इल्जामात लगने लगे। यही मामला आपको गदीर में ऐलान विलायत अली पे नजर आएगा। रसूल फकत नमाज रोजे की बात कर रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। क्या तकाबुल, क्या कहने भाई, सलामत रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन जाने जिंदगी में पहली दफा इस नुक्ते को कह रहा हूं आपकी खिदमत में। जब तक नमाज और रोजे में बात थी, हज पर हुजूर लेकर गए, सब बहुत अच्छा चल रहा था। मीठे रसूल, प्यारे रसूल। जहां गदीर में अली को शानों पर बुलंद करके कहा मन कुंत मौला फहाजा अली उल मौला, ऐलान विलायत हुआ, तेवर बदल गए। क्या कहने क्या कहने। ऐसे नबूवत के बाद कहने लगे थे कि ये काहिन है, मजनून है, जादूगर है। अली की विलायत के ऐलान के बाद कहने लगे आपने किया है, अल्लाह ने किया, अभी पत्थर आ जाए मेरे ऊपर। जब भी हुज्जत खुदा के ओहदे का ऐलान होता है, तो चाहे वो शैतान के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ओहदे का ऐलान हुआ हो, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। चाहे वो ऐलान रिसालत हो, ऐलान रिसालत से पहले सब अच्छा था, ऐलान रिसालत के बाद रसूल अच्छे नहीं लगते थे। चाहे वो ऐलान विलायत अली हो, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह। तो भाई अली की विलायत के ऐलान से पहले तक के हमें किस्से ना सुनाओ कि फलां तो बहुत रसूलुल्लाह के साथ बैठते थे, फलां तो उठते बैठते आगे पीछे होते थे, हर वक्त रसूलुल्लाह के साथ होते थे। वो शैतान भी लोग फरिश्तों के साथ होता था। क्या कहने। मुझे ये बताओ अली की विलायत के बाद कौन था रसूलुल्लाह के पास? अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई क्या कहने। नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह। बात पहुंच रही है। एक मिलकर और सलावत देते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या कहने। वाह वाह। तो अजीजान गिरामी, बस इस अकीदे से अपने आप को और अपने बच्चों को जोड़ के रखें, गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उसे सहारा दें, और फिर उससे ये कहें कि बेटा आप चाहे सैयद घराने में भी हैं, आपने इस निस्बत की लाज रखनी है। बेशक 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 बेशक। बस ग्रामी, इससे ज्यादा मैं ज़हमत नहीं देना चाहता, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी तरीके से पैगाम वसूल किया है। आपसे गुजारिश ये है कि एक मिलकर हैदरी नारा लगाइए, और मैं मंजिले मसाइब पे जा रहा हूँ इंशाअल्लाह से। नारा हैदरी, अली हैदर। ये तो गैबत में थोड़ी सी आवाज चली गई थी, जरा और अच्छा नारा हो जाए। अली मौला, नाराए हैदरी, क्या बात है, माशाअल्लाह। मौला आपको शाद आबाद रखे। और ये हमारे लिए इफ्तिखार की बात है कि यहाँ वहां से किसी को इधर उधर से मिला, और हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। इधर उधर लोग भटकते रहे कि हम अपना इमाम तलाश करें, हमें अल्लाह के घर से इमाम मिला। और जब अल्लाह के घर से इमाम मिला, हमसे लोग कहते हैं अली मदद क्यों कहते हो? अरे मेरे भाई, जब आप किसी के फकीर को जाता ना किसी के दर पर मांगने के लिए, दक्कुल बाप करता है, तो जो उस घर से बाहर आ जाए उसी से तो मांगता है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मांगने के लिए अल्लाह के दर पर गया, मैंने दक्कुल बाप किया, दीवारे काबा शक हो गई, अब अली के सिवा कोई बाहर ही ना आया तो मैं क्या करूं? सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहने। नादे अली मज़हर अल-अजाइब अली अलैहिस्सलाम सलावत। क्या कहने किबला। ग्रामी, आज उस शहीद का मातम है कि हुसैन ने जिसका नाम अपने बाबा अली के नाम पर रखा। सुभान अल्लाह। मेरे मौला हुसैन ने कहा था कि अल्लाह मुझे 100 बेटे अता करेगा, मैं हर बेटे का नाम अपने बाबा अली के नाम पे रखूंगा। ये हमारे लिए भी दर्स है। इधर उधर नए नामों की तलाश में ना जाइए, अहले बैत के नामों पर बच्चों के नाम रखिए, उनसे आपको नूर हासिल होगा, नामों से भी नूर हासिल होगा। बेशक बेशक बेशक। आज शबीर रसूल का मातम है।
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. وہ شبیہ رسول جو فقط صورت میں نہیں سیرت میں بھی شبیہ پیغمبر ہے. بے شک سبحان اللہ. حسین کا کلام گواہ اس پر. بے شک. اور سیرت پیغمبر جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا انک لعلی خلق عظیم. اے رسول آپ اخلاق کے برترین مقام پر، اعلیٰ ترین مقام پر ہیں. بے شک. اکبر اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر تھے. سبحان اللہ. بے شک. حسین کا علی اکبر. یہ باتیں سیکھنی ہمارے یوتھ کو انشاءاللہ. علی اکبر کی جوانی کا صدقہ. دنیا کی رنگینیاں تمہیں دھوکہ نہ دے دیں اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں. آؤ علی اکبر سے سیکھو. کیا سیکھیں علی اکبر سے؟ کرم نوازی سیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی میں بیان کرتا ہوں. کرم نوازی سیکھو علی اکبر سے. باپ کا ادب کرنا سیکھو علی اکبر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا سے محبت سیکھو علی اکبر سے. اکبر کی حسین سے محبت فقط بیٹا ہونے کی حیثیت میں نہیں ہے. اکبر ماموم ہے، حسین امام ہے. سبحان اللہ. امام وقت ہونے کی حیثیت میں. کرم نوازی سیکھو علی اکبر سے. اتنے کریم تھے علی اکبر. عربوں میں رواج تھا کہ جس کے گھر آنکھ روشن دیکھتے تھے نا اس کے یہاں مہمان بن جاتے تھے. تو علی اکبر معمولاً ہمیشہ ایک بلند مقام پر جاتے تھے، اپنے گھر کے آنکھ روشن کرتے تھے تاکہ فقراء مساکین اکبر کے دسترخوان پر آ سکے. جب میں تاریخ علی اکبر سنا رہا ہوں آپ کو. علی اکبر کے دسترخوان پر سیر ہوتے تھے اکبر کا. اور یاد رکھیے گا سبحان اللہ، علی اکبر کا کرم فقط یہ دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں اس سے بڑھ کر کرم ہوگا شہزادہ علی اکبر کا. آیت اللہ کوہستانی فرماتے ہیں کہ قیامت میں حسین کے علی اکبر اتنی شفاعت کریں گے گناہگاروں کی کہ حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اتنی شفاعت کریں گے علی اکبر. کریم بھی بے پناہ تھے علی اکبر اور حسین بھی بے انتہا تھے. اللہ اکبر. مرزا سلامت علی دبیر نے قیامت کا ایک بند لکھا ہے فضائل علی اکبر پر. دیکھیں اب تو مصائب کی کیفیت ہو گئی لیکن مصائب سے انہوں نے فضائل بیان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اکبر پہنچے نا مقتل میں، ابھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ مقتل، لیکن وہ کہتے ہیں اکبر جب مقتل میں پہنچے نا تو تشبیہ دیتے ہیں مرزا دبیر. کہتے ہیں کہ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. جیسے اکبر پہنچے اپنی انگشت مبارک سے ان قطروں کو پاک کر رہے ہیں. ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج سے کیے دور مہ نو نے ستارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج سے کیے دور مہ نو. اپنے علی اکبر کے چہرے کو سورج سے تشبیہ دی. سبحان اللہ. اور وہ جو پسینے کے قطرے تھے وہ گویا مہ نو کی طرح تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ستاروں کی طرح تھے جو مہ نو نے دور کیے. پھر کہتے ہیں حیدر کے لب و لہجے میں لشکر کو پکارے. سبحان اللہ. یا غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. اگر آپ فضائل پر ہوتے تو یقیناً اس پہ آپ نعرہ حیدری کہتے. میری التماس ہے آپ چاہے مصائب میں بھی ہیں لیکن کیفیت تو وہی ہے. ایک دفعہ کہہ دیجئے گا کوئی بات نہیں، حسین آپ سے راضی ہوں گے. ان کے علی اکبر کے فضائل پر آپ نے کہا کہ کہتے ہیں یا غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. اب دیکھیں آج کا بالکل لیٹسٹ جو معاملہ ہے، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے. نہ اہل بیت خدا ہیں نہ ہمارے جیسے عام انسان ہیں. حضرت علی اکبر کے لیے مرزا دبیر لکھتے ہیں یا غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. پھر تعارف کروایا اکبر نے. اکبر کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں. یہ بندے اس طرح کے واللہ نہیں. خصائص العباسیہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب شبیہ رسول حضرت علی اکبر اور تصویر علی ابن ابی طالب ابو الفضل عباس، اکبر اور عباس جب ایک ساتھ کسی راستے سے گزر جاتے تھے نا تو لوگ صف در صف بنا کر اطراف میں کھڑے ہو جاتے تھے، طواف کرتے تھے. اب دونوں کے چہرے نورانی کی زیارت کرتے تھے تاکہ آپ دونوں کی نظر رحمت سے مستفید ہو سکیں. یہ ہے عباس، یہ ہے علی اکبر. آج مجھے ہم شکل پیغمبر کا ماتم کرنا ہے عزیزوں. ایسا ماتم ہو، ایسے گریہ ہو انشاءاللہ سے.
अच्छा, कल बीबी ज़ैनब के फर्जंदों का मातम किया है ना, लेकिन यकीन जानो मैं मुतमईन हूं कि आज बीबी ज्यादा गमगीन है। ये जुमला जिस तक पहुंच गया उसके लिए रात भर रोने को काफी है। आज ज़ैनब अपने बच्चों से ज्यादा मगमूम है, इसलिए कि ज़ैनब ने जिसे पाला है हुसैन के अली अकबर का मातम है। इतने हसीन थे अली अकबर कि जब पहुंचे थे ना दुश्मन के लश्कर में, तो सदा आई थी दुश्मन के लश्कर से, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कितना हसीन है अकबर को खल करने वाला परवरदिगार। कूफा और शाम के बाजारों में औरतें जब अकबर को देखती थी ना, अकबर के सर को, कहती थी खुदा करे इसकी मां जिंदा ना हो। देखिए अब इस साल में आपकी खिदमत में हूँ, अल्लाह जाने अगले बरस में हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं हूँ, दूसरा ये कि फिर आपकी खिदमत में भी हूँ या नहीं हूँ। लिहाजा मैं हर शहीद करबला का कुछ तफसील से बयान कर देता हूँ, ताकि मैं एक साल भी अगर आपकी खिदमत में रहूं तो ये बातें रह जाए हमेशा के लिए दिल में। कूफा की औरतें, शाम की औरतें कहती थी अकबर के सर को देखकर खुदा करे इसकी मां जिंदा ना हो। बाज़ रिवायतों के मुताबिक मां उम्मे लैला थी, कारवान में बाज़ के मुताबिक नहीं थी, लेकिन बहरहाल उम्मे लैला हो या कोई और बीबी हो, सवाल करती थी इसकी मां ने तेरा क्या बिगाड़ा है, अकेले कह रही है कि इसकी मां जिंदा ना हो। कहा नहीं, जो हमारी निगाह में चांद का टुकड़ा है वो मां लैला की निगाह में क्या होगा। अजीजों, मौला के ज़ियारत नामे में, शहजादा अली अकबर के ज़ियारत नामे में, अस्सलामु अलैक या अव्वल कतील मिन नस्ल खैर सलील मिन सुलालत इब्राहिम अल खलील, ए करबला में नस्ल इब्राहिम के पहले शहीद आप पर सलाम हो। मैंने ज़ियारत का जुमला पढ़ा। असहाब शहीद हुए, अंसार शहीद हुए, ज़ियारत बहुत दकीक जुमला, ए नस्ल इब्राहिम के पहले शहीद आप पर सलाम हो। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं शहजादा अली अकबर के लिए, कहते हैं अल्लाह हर उस शख्स को जलील कर दे जिसने ए अली अकबर आपके कत्ल में हिस्सा लिया था। देखो, अगर मैं इजाजत है कि मैं कुछ बातें पढ़ दूं आपकी खिदमत में। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह रोएंगे, गिरिया करेंगे। बस ये मसाइब शुरू हो चुके हैं, जाहिर है कि मुझे यकीन है कि हर घर में कम से कम हर आंख अश्क बार हो चुकी है, और आगे अल्लाह जाने कितने मौला हमें लेके जाएंगे। एक बद्दू अरब था, वो आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर पर, मदीना आया पहले, और वो आकर कहता है कि मुझे रसूल अल्लाह की ज़ियारत करनी है। बद्दू था, उसे कुछ खबर ही नहीं कि रसूल अल्लाह दुनिया से चले गए, तो मदीना में पूछता रहता था कि भाई मुसलमानों का जो रसूल है उसकी ज़ियारत मुझे करनी है। किसी ने कहा भाई रसूल अल्लाह तो रुखसत हो गए, लेकिन अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा ऐसा अता किया है जो हम शक्ल रसूल है, जाओ चले जाओ हुसैन के दर पर। उस वक्त अली अकबर बिल्कुल बचपन का आलम था। उसने तकुल बाब किया, उसने कहा कि ए फर्जंद रसूल, मैंने सुना है अल्लाह ने आपको एक बेटा ऐसा अता किया जो बिल्कुल हम शक्ल रसूल है, मैं रसूल अल्लाह की ज़ियारत के लिए आया था, अगर आप मुझे अपने बेटे के चेहरे की ज़ियारत करवा दें। हुसैन गए अंदर, अपनी गोद में अकबर को लेकर आए। यही वो बूढ़ा बाप था जिसने जवान के कलेजे से बर्छी का पूछा था। ऐसे अली अकबर को लेकर आए तो उस बूढ़े ने चीख मारी, आह भरी, यानी ज़ब्त नहीं कर सका, और आह भरकर जमीन पर गिर पड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे एक सवाल पूछा। इमाम ने उसे पूछा कि अच्छा इतना बता, अकबर के हुस्न से, उनके जमाल से, उनकी नूरानियत से ऐसा मुतासिर हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे पूछा, अच्छा ये बता कि अगर इसके कदमों में कांटा चुभ जाए तो तेरी क्या कैफियत होगी? उसने कहा, ए हुसैन, मैं अपनी आंखों में तीर बर्दाश्त कर लूंगा, मैं इसके कदमों में कांटा नहीं देख पाऊंगा। अल्लाह जाने पपी ने कैसे कलेजे में बच्चे का टूटा हुआ फल दे दिया। अकबर की शहादत तो छोड़ दीजिए, फकत रुखसत अकबर को सही तरह महसूस कर लेना, यकीन जानो जिंदगी में रोने के लिए काफी है। बस आशूर का दिन आया, आए बाबा के पास, आकर कहते हैं कि बाबा अब मुझे भी आप पर कुर्बान होने की इजाजत दे दो बाबा। हुसैन ने मकातिल में लिखा हुआ है कि जब भी और बनी हाशिम के जवानों ने आकर इजाजत मांगी ना, इमाम हुसैन कुछ पसो पेश से काम लेते थे,
لیکن یہاں اپنی اولاد کی بات تھی نا, اور حسین نے بنی ہاشم میں سب سے پہلے اکبر کو بھیجا ہے, سب سے پہلے اپنی قربانی پیش کی ہے. تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ حسین سے اکبر ایسا چاند جیسا بچہ, یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں جاؤ بیٹا جاؤ, بس حسین نے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک, پروردگار تو گواہ رہنا کیا وہ جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ تھا. جب میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اپنے اکبر کو دیکھ لیتا تھا. بس حسین نے جملہ کہا, اکبر سمجھ گئے عزیزوں چیخیں بلند ہو رہی ہیں, ابھی تو میں نے رخصت شروع کی ہے, اللہ جانے مولا نے آج کے لیے کیا عطا کرنا ہے, کہاں مولا نے اپنا ہاتھ پکڑ کر ہمیں پہنچانا ہے. کربلا کے لیے دعا کرو, اکبر وہ شہید ہے جو حسین کی زری میں مدفون ہے. تمام شہید الگ سے ہیں, فقط حسین کا علی اصغر ان کے سینے پر, حسین کا علی اکبر زری کے اطراف میں, حسین نے اکبر اور اصغر کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. دعا کرو انشاءاللہ پہنچے کربلا, اس ذریعے مطہر کو پکڑ کر انشاءاللہ مصائب پڑھیں, وہاں بیٹھ کر گریہ پیش کریں انشاءاللہ. اچھا جیسے حسین نے کہا نا, اکبر سمجھ گئے آل محمد سے تعلق ہے کہ بس بابا نے اجازت دے دی, لیکن حسین نے کہا, اب یہاں کچھ زبان حال ہے, علماء سے سنا ہے, سینہ بسینہ روایات ہیں, کتابوں میں ہے, مقاتل میں ہے, جو کچھ میرے سامنے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہا جاؤ ایسا کرو اپنی ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ ایک مرتبہ. اکبر خیمے میں پہنچے, ام لیلا سے فوراً اجازت لی اور باہر آئے. حسین نے کہا نہیں بیٹا اکبر, میں نے اس ماں سے نہیں کہا تھا, میں نے تجھے 18 برس تک پالا تھا, اس سے اجازت لے کر. یہ سخت ترین منزل ہے علی اکبر کے لیے. اکبر آئے, شہزادی زینب کے سامنے ادب احترام سے بیٹھ گئے. پھپھی اماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بیٹا پوچھو کیا بات ہے. کہا پھپھی اماں یہ بتائیے گا آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ بی بی اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی. کہا اکبر یہ کیسا سوال کر لیا, فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے, زینب تو فاطمہ کی ایک کنیز ہے. کہا پھر پھپھی اماں آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دے. کہا بیٹا تو نے عجیب انداز سے اجازت طلب کی, جاؤ ہم نے تمہیں فدیہ کیا. اکبر اٹھا, اب باہر آنا چاہتے ہیں. مقتل میں لکھا ہوا ہے, اللہ جانے کتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, کتنی مرتبہ پردہ گرا, کوئی دامن تھام لیتا تھا, مجھے نہیں پتا وہ کون تھا, لیکن کوئی بزرگ بی بی ہوتی تو شانے سے پکڑتی. یہ کوئی معصوم سی بچی تھی جو اپنے بھیا کو رو کر کہہ رہی تھی بھیا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہو. اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا. ابھی اکبر باہر نکلنے والے تھے خیمے سے کہ آواز آئی, نکلنے والے تھے ابھی آواز آئی. کہا بھیا ہم سے مل کر نہیں جاؤ گے؟ واپس پلٹے, بستر پر میرا بیمار امام سید سجاد. عزیزو ایک ایک جملے میں کلیجہ کٹ جائے گا. اکبر ہم سے بھی ودا ہو لو, اپنے بھیا زین العابدین سے ودا ہوئے. پہنچے باہر خیمے میں. سبحان اللہ, اکبر جب گھوڑے پر سوار ہوئے ہوں گے کیا جلال ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. اکبر ابھی کچھ آگے بڑھے تھے, ایسا لگا جیسے آواز آئی ہو کچھ. مڑ کر دیکھا بوڑھا باہر آہستہ آہستہ حسین پاس چل رہے تھے. کہ بابا ابھی تو آپ سے رخصت ہو کر آیا تھا. حسین نے فقط ایک بات کہی, جتنے بزرگ ہیں وہ سمجھ پائیں گے, میں تو نہیں سمجھ پاؤں گا, ابھی اس منزل پر نہیں پہنچا. حسین نے کہا بیٹا تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا, تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ جوان کو بھیجنا کتنا سخت ہے.
बस इतनी मेहरबानी करना, जंग में जब मुमकिन हो ना मुड़ मुड़ कर चेहरा दिखाते रहना। मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत करता जाऊं। अकबर आए, बड़े हशम से, बड़े जलाल में आए। हजरत अली अकबर का रजस तारीफ में मौजूद है। आकर कहते हैं, दुश्मनों ने कहा फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। हजरत अली अकबर ने कहा अना अली इब्नुल हुसैन इब्न अली व नहनु व बैतुल्लाह औला बिन नबी। क्या मैं अली हुसैन का बेटा, वो हुसैन के जो अली इब्न अबी तालिब का बेटा था। खाने काबा की कसम, हमसे कोई ज्यादा नजदीक नहीं है नबी मोहम्मद मुस्तफा से। ये वो कह रहा था कि इसका खुद का चेहरा रसूल अल्लाह जैसे था। मख्तल से पढ़ रहा हूं। दो मलऊनों को पुकारा, कहा ए शबस, ए शिमर, ए पस जात, मैं शमशीर से ऐसा हमला करूंगा कि शमशीर की ताप खत्म हो जाएगी। ज़र्ब गुलामिन, एक जवान है, 30,000 का लश्कर सामने है, लेकिन रोब जलाल हैदर कर्रार से मेरा मौला अली अकबर बात कर रहा है। ज़र्ब गुलामिन हाशिमीन अलवी, मेरी ज़र्ब ऐसी हैदरी होगी और हाशिमी होगी। वला अज़ालुल यौम अहमा अबी, आखिरी सांस तक मैं अपने बाप की हिमायत करता रहूंगा। अल्लाह ला यहकुमु फीना इब्न उद्दई, ताकि खुदा की कसम तुम ज़िनाज़ादों को अपने अंजाम तक पहुंचा सको। यह अली अकबर का रजस। और ये कहकर हमला किया, शोर ने हमला किया, हमला किया। अली अकबर ने, हुसैन देख रहे थे, पहले ही हमले में 200 यजीदियों को वासिल जहन्नम किया। और होता है ना कि अगर कोई बच्चा बहुत बड़ा काम कर ले तो बाप के पास दादी शुजात लेने आता है। अकबर वापस पलटे, कहते बाबा आपने मेरी जंग देखी बाबा? कहने का बेटा ऐसा लगा जैसे खैबर में हैदर कर्रार लड़ रहे। अकबर ने कहा बाबा लाता शौकत कत्ल नहीं, प्यास ने मार दिया है बाबा। खुदा किसी बड़े बाप पर वो वक्त ना लाए कि जवान बच्चा प्यासा हो, बाप के पास एक कतरा आम न हो, बस एक लुल हदीद का नहीं, गिरानी आहन के बोझ ने और प्यास बढ़ा दिए बाबा। हुसैन ने अपनी जबान खोली, अकबर के मुंह में दी। अकबर फौरन पीछे हट गए, कहा बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हो बाबा। मेरी आवाज आ रही है ना? इंशाल्लाह आपके गिरिए की आवाज मुझे कम आ रही है, लेकिन हाँ मुझे अंदाजा है कि आपने, ताकि मेरी आवाज पहुंच सके मोमिनीन तक, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि सब धारे मार मार कर रो रहे हैं। अजीजों, फिर अकबर का गम अगले बरस मनाएंगे, अय्याम अज़ा में, मुहर्रम के पहले अशरे में। अजीजों, ये रात बड़ी कीमती है, अल्लाह जाने किसके सदक़े में कौन क्या कबूल हो जाए। उलमा कहते हैं ये हुसैन ने क्यों कहा था कि अपनी जबान मेरे मुंह में डाल दो, शायद वजह ये हो, वैसे मायूब है ना कि एक बूढ़ा बाप अपने जवान के लबों को चूमे, मायूब है ना वैसे, लेकिन हुसैन चाहते थे मैं एक और आखिरी बार अपने नाना रसूल अल्लाह के लबों का बोसा ले लूं। मेरा अकबर हम शक्ल रसूल है, शबीह रसूल है, ए नाना रसूल अल्लाह, मैं आपके लबों को चूमा करता था, मैं आखिरी मर्तबा अकबर के जरिए आपके लबों को चूम रहा हूं। अकबर को चूमा। अकबर ने कहा बाबा आप मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। कहा जाओ नाना रसूल अल्लाह तुम्हें सैराफ फरमाएंगे। यानी हुसैन कहना चाहते थे अब पलट कर ना बच्चा, अब जाओ नाना रसूल अल्लाह सैराफ फरमाएंगे। अब अकबर दोबारा बख्तर की जानिब लौटते हैं, बेइंतहा फिर से जंग शुरू की अकबर, लेकिन 3 दिन के भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। उन मलऊनों ने ये कहा कि हुसैन के जवान को घेर कर मारो, सब मिलकर एक साथ हमला कर दो। अब एक तरफ से तीर बरस रहा था, कहीं से तलवारें आ रही थी, कहीं से भाले आ रहे थे, कहीं से नेज़े आ रहे थे। हसीन अपने नमीर मलऊन वो छुपकर सिपाहियों के पीछे छुपकर आया और उसने अकबर के सीने का निशाना लिया। अभी जो साहिब औलाद है या हुसैन कहकर सीना पीटना अपना, सीना पर वार हुआ, बर्छी का टूटा हुआ बल अकबर के कलेजे में रह गया। या हुसैन, अकबर ज़मीन करबला पर गिरे।
अल्लामा नकल लिखता है जब भी कोई शहीद गिरता था कहता था या मौला अदरिकनी, मौला मेरी मदद को आइए। अकबर ने कहा अलैका मिन्नी सलाम, मक्तल में लिखा हुआ है बाबा मेरा आखिरी सलाम फकत कबूल करो। यानी बाबा तुम सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गए हो बाबा, अब सहमत ना करना मैं अकेला मर जाऊंगा, आने की सहमत ना करना बाबा। लेकिन अजीजों मक्ता में जानते हो क्या है, जैसे अकबर ने पुकारा फसकता मिनल फरस, हुसैन घोड़े से उतरे नहीं गिरे जमीन पर। फसकता मिनल फरस, हुसैन कहते हो उदूनी या बुलैया, ऐ मेरे लाल आवाज दो, नजर नहीं आ रहा। हुसैन कभी दाएं झुके कभी बाएं झुके, फिर उठे और गिरे, फिर उठे और गिरे, बस जब तक अकबर के पास पहुंचते मक्तल में फकत तो हो निर्भा, उस वक्त तक जालिम अकबर पर तलवारें मारते रहे, अकबर टुकड़े टुकड़े होता रहा। अजीजों मैं हर रोज और कल से खास तौर पर आपसे कह रहा हूँ, और आज तो और भी खास तौर पर, मैं यकीन जानो में मुबालगा नहीं करता, मेरा जिस्म कांप रहा होता है अंदर से। ऐसा लगता है जैसे मैं हुसैन घुटनियों के बल पहुंचे अकबर तक, देखा जवान बेटा एड़िया लगा रहा था। रोना अजीजों, अभी और रोना। सलाम उस हुसैन पर, हुसैन ने वो काम किया जो जॉन के साथ फकत किया था, वही अकबर के साथ। अल्लाह रे करीम हुसैन वज़ा खद्दहु अला खद्दे। अच्छा मैं आहिस्ते बोल रहा हूँ लेकिन मसाइब के बड़े सख्त जुमले इसलिए कि सीने में ताकत, फिर कहूंगा इंशाल्लाह। हुसैन धीरे 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 झुके, अपना रुखसार रखा अकबर के रुखसार पर। और अब जो जुमला है वो किसी शहीद के यहाँ नहीं मिलता। कहा बेटा अलग दुनिया बादकल आफा, बेटा तेरे बाद दुनिया की जिंदगी पर खाक है बेटा। लक़द इस्तरहत मिन हम्मि दुनिया व बक़िया अबूका वहीदन फरीदन गरीबा, तो दुनिया के गमों से खुद तो आजाद हो गया, बाप को गुर्बत में छोड़ गया, आपको तना छोड़ गया। बस अजीजों भी कुछ रमक बाकी थी। हुसैन ने अकबर को उठाना चाहा, बूढ़ा बाप जवान अकबर का बेटा इतनी मेहरबानी बूढ़े बाप पर कर दे, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे ताकि तेरे हाथों के सहारे तेरी लाश को लेकर चलूं। अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में डाला, दूसरा हाथ सीने पर रखा हुआ था, से नहीं हटाया। का बेटा दूसरा हाथ भी मेरी गर्दन में डाल दे। का बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं चाहता बाबा। हुसैन ने कहा मैं साबिर बाप हूं। अब जो हाथ हटा पर्ची का टूटा हुआ नजर आया, अकबर को जमीन पर लिटाया। हुसैन ने एक हाथ अकबर के सीने में रखा, एक हाथ वर्षी के बल में डाला, आवाज गोया चश्मे तसव्वुर से सोचूं, कहा होगा नाना होगा, दादा इब्राहिम और इस्माइल को लाइएगा। आप दोनों देखे मेरी आंखों में पट्टियां तो नहीं है, इस्माइल के हाथ पैर बंधे हुए तो नहीं है। ये कहकर पर्ची का फल खींचा, अकबर का कलेजा हिला, पर्ची बाहर आती नहीं है। हुसैन कहते हैं बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा। मैं इस शेर पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा, मर जाओ कि अब सब्र में फर्क आता है बेटा। करीब था कि हुसैन मर जाते, करीब था हुसैन मर जाते, दरे खैमा से बीबी ज़ैनब की आवाज
कसम कर दी मैंने मसाइब, दिल में ताकत नहीं बची। बीबी की आवाज आई, कहा भैया ये लाश तुम अकेले ना उठा सकोगे, मैं भी आती हूँ, मिलकर लाश उठाते हैं। अच्छा जरा सोचो, वो लाश के जो हुसैन के लिए उठाना सख्त थी, वो ज़ैनब बीबी कैसे उठा लेती? भाई अल्लामा ज़ीशान कहते हैं, बीबी कह रही है लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। हुसैन ने ज़ैनब को देखा, अकबर का लाशा रख दिया, कहा बहन ज़ैनब मेरी जिंदगी में खैमे से बाहर ना आना, मैंने तेरे पर्दे पर अपने अकबर को कुर्बान किया। माए बहनें जो सुन रही है, बगैर हिजाब शरई के घर से बाहर ना आना, अकबर का दिल दुखेगा, ज़ैनब का दिल दुखेगा। हुसैन अकबर का लाशा लेकर पहुंचे, सबसे पहले ज़ैनब ने अपने आप को अकबर के कलेजे पर गिरा दिया, वो सफेद चादर अकबर के खून से सुर्ख हो गई। उम्मे लैला कभी एक तरफ टकराती थी, कभी खेमे के दूसरी तरफ टकराती थी। अकबर का जब आखिरी मौका था, हुसैन ने कहा था बेटा कोई आखिरी तमन्ना है? कहा बाबा फातिमा सुगरा मदीने वाली बहन की सीना पीटना, सर पीटना, ज़ियारत करवा दो। हुसैन ने हाथ फेरा, अकबर को मदीना नजर आया, रोज़ा रसूल है लेकिन सुगरा नहीं है, कब्र ज़हरा है सुगरा नहीं है। अकबर ने एक चीख मारी, कहा बेटा क्या देख लिया? कहा बाबा जहां मैंने अपने कदमों के निशान बनाए थे, सुगरा वहां बैठी है, कदमों की खाक उठाकर अपनी आंखों पर लगाकर हर गुजरने वाले से पूछ रही है, अरे किसी ने मेरा भैया अली अकबर देखा? मेरा भैया अकबर कहाँ चला गया? मातम हुसैन, मातम हुसैन। आज ताबूत अली अकबर दिखाया जाएगा, जीदो रोते रहना, साथ रहना हमारे। ताबूत अली असगर की ज़ियारत दूर से, गुर्बत में ज़ियारत हो रही है लेकिन दूर से कहना अस्सलामु अलैकुम हुसैन वाला अली इब्न हुसैन, फिर से कहना वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, कहती थी ये माँ भरी मैया से लिपट गए। हाय हाय अली अकबर, अकबर अरमान नाम की पोशाक कहानी, अरमान नाम की पोशाक कहानी, अफसोस के रात आई न तुझे को ये जवानी, कैसा है मुक़द्दर। हाय हाय अली अकबर, हाय हाय कहती थी ये माँ भरी मैया से लिपट गए। हाय हाय अली अकबर, हाय अली अकबर, पहले तो एक आवाज पे उठे जाते थे बेटा, पहले तो एक आवाज पे उठे जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, ये क्या हुआ दिल पे। हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, कहती थी ये माँ भरी मैया, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय
علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے مادے کی صدا علی اکبر چھین جائے گی چادر ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر ارمان کا پہناؤں گی تو شاد شاہی ہائے علی اکبر علی اکبر تم ہچکیاں لے کے جو تم توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل میں ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں بھری میاں سے لپٹ گئے ہائے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے مادے کی صدا علی اکبر چھن جائے گی چادر علی اکبر علی اکبر کہتی تھی یہ ماں بھری میاں گئے علی اکبر اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کر وہ بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے علی اکبر علی اکبر کہتی تھی یہ ماں بھری میاں سے لپٹ گئے علی اکبر انڈیا سے شامل ہمارے انجمن العباس کے علی رضا عابدی بھائی سے درخواست ہے کہ نوحہ پیش کریں. علی اکبر علی اکبر دلبر لیلا علی اکبر دلبر لیلا مرنے سے تیرے مر گیا بابا مر گیا بابا پہنچا سرانے پہ میں ٹھوکر کھا کر گھوڑے سے جب تم گرے گرم زمین پر
گرم زمیں پر زانو پمیدے زانو پمیدے رکھو سر اپنا زانو پمیدے رکھو سر اپنا آخری دیدار ہے یہ ہمارا علی اکبر پیاس بجھا دوں گا میں یہاں پر اپنی زباں کو رکھو میری زباں پر پیاس بجھا دوں گا میں آؤ یہاں پر اپنی زباں کو رکھو میری زباں پر میری زباں پر سما وہ غم کا سما وہ غم کا بھلا نہ پایا سما وہ غم کا بھلا نہ پایا نظر میں ہے وہ آتش کا لمحہ علی اکبر کشتی دے امبرویا ہائے 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 ببینم بتان رخت شادیا رخت شادیا جانم فدای این خط و بالا جانم فدای این خط و بالا ای نوجوانم ای جان لیلا علی اکبر کاش کٹ جاتا جو پہلے میرا سے نیزہ بھی لگ جاتا گئے میرے جگر پر میرے جگر پر مگر صد افسوس زندہ ہوں بیٹا دیکھ رہا ہوں تیرا سہارا علی اکبر ادھر سے ایک بار تو نظر ملاؤ سینے میں جو درد ہے ہمیں بتاؤ ہمیں بتاؤ دیکھو کھڑا ہوں ہاں دیکھو کھڑا ہوں لاش پہ تنہا دیکھو کھڑا ہوں لاش پہ تنہا کچھ دیر کا ہے مہمان یہ بابا علی اکبر شب و روز
در انتظار تو را دعا می کنم باش سلامت صبح شب و روز رو در انتظارت تو را دعا می کنم باش سلامت باش سلامت اما گل من میان صحرا افتاده بی جان میان علی اکبر ضعیف یہ باپ ہے کمر خمیدہ کیسے نکال